اس رائے کو سب نے پسند کیا اور آخر میں اس کام کے لیے ایک رات مقرر کر لی گئی اور یہ طے ہو گیا کہ اس رات کو سب منتخب لوگ آپ کے گھر کو گھیر لیں اور جب آپ صبح باہر تشریف لائیں تو آپ کا یہ کام کر ڈالیں۔ عرب والے رات کو بے خبری کے عالم میں کسی کے گھر میں گھسنا پسند نہیں کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تدبیروں کا علم اللہ کے حکم سے پہلے ہی مل چکا تھا کہ اب آپ بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ اس ہجرت سے 2-3 دن پہلے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا اور یہ طے ہو گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جائیں گے۔ سفر کے لیے اونٹنیاں بھی تجویز ہو گئیں اور مختصر سا یعنی راستے کا خرچ بھی طے کر لیا گیا۔ کفار قریش نے جو رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کرنے کے لیے طے کی تھی، اس رات کو آپ نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے ہجرت کرنے کا حکم مل چکا ہے، میں آج رات مدینہ روانہ ہو جاؤں گا۔ میرے پاس بہت سے لوگوں کی امانتیں جمع ہیں، یہ تم ان لوگوں کو واپس کر دینا اور آج رات تم میرے بستر پر سوتے رہنا تاکہ دیکھنے والے مطمئن رہے کہ میں گھر میں موجود ہوں۔ کفار قریش ایک طرف سے آپ کے خون کے پیاسے تھے، لیکن اس حال میں بھی آپ ہی کو ایسا امانتدار اور دیانتدار سمجھتے تھے کہ آپ اپنی امانتیں اور مال لا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ رات کو کفار نے آپ کا گھر گھیر لیا۔ جب رات زیادہ ہوئی تو آپ خاموشی اور اطمینان کے ساتھ مکان سے باہر نکلے۔ اس وقت آپ سورہ یاسین کی آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے ایک مٹھی خاک بھر شہد الوجوہ یعنی چہرے بگڑ جائیں فرماتے ہوئے کفار کی طرف پھینکی اور ان کے درمیان سے ہو کر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان محاصرہ کرنے والوں پر کچھ ایسی غفلت طاری ہوئی کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لے جاتے ہوئے دیکھ ہی نہ سکیں۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور وہاں سے ان کے ساتھ مکے کے باہر جا کر غار ثور میں چھپ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ جو اس وقت 9 عمر تھے، رہتے رات کو ان صاحبان کے پاس رہتے اور صبح مکے میں آ کر پتہ چلاتے کہ کفار اب کیا مشورہ کر رہے ہیں۔ جو کچھ معلوم ہوتا ان سے ان دونوں بزرگوں کو باخبر کرتے رہتے۔ کچھ رات گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام بکریوں کا دودھ لے آتا یا کبھی گھر سے کچھ کھانا پہنچا دیتا۔ اس طرح 3 رات تک یہ دونوں صحابان وہاں ٹھہرے رہے۔ صبح کو جب کافروں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت فرما گئے تو بہت پریشان ہوئے اور آپ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ پڑے۔ ایک بار یہ لوگ آپ کو ڈھونڈتے ٹھیک اس غار کے منہ تک آ پہنچے جہاں آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چھپے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کی قدموں کی آہٹ پا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ پریشان ہوئے، اس لیے نہیں کہ انہیں اپنی جان کا خطرہ تھا بلکہ اس لیے کہ کہیں اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ آپ نے ان کی گھبراہٹ دیکھ کر نہایت ہی اطمینان کے ساتھ انہیں تسلی دی اور فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورہ توبہ کی آیت ہے یہ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے غار کے منہ پر کچھ ایسی علامتیں پیدا ہو گئیں کہ انہیں دیکھ کر کافروں نے سمجھا کہ اس غار میں کوئی داخل نہیں ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تان دیا تھا اور کچھ کبوتروں نے اپنا گھونسلہ رکھ دیا تھا، جسے دیکھ کر دیکھنے والوں یہی یقین ہوا کہ اس غار میں بہت دنوں سے کوئی داخل ہی نہیں ہوا۔ ساتھ ہی کفار قریش نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے گا تو اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اس انعام کا اعلان سنتے ہی کتنے آدمی آپ کی تلاش میں ادھر ادھر نکل کھڑے ہوئے۔
चौथे दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम गार से निकले और एक रात और एक दिन बराबर सफर करते रहे। सफर के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा की तैयार की हुई 2 उम्दा ऊँटनियां पहले से ही तय हो चुकी थी। रास्ता बताने के लिए भी एक जानने वाले को मुकर्रर कर लिया गया था। दूसरे दिन दोपहर के वक्त जब धूप तेज हो गई तो एक चट्टान के साए में कुछ देर आराम करने के लिए ठहरे। करीब ही कोई चरवाहा मिल गया, उसकी बकरियों का दूध पिया और फिर वहां से रवाना हुए। जिस वक्त आप रवाना हो रहे थे कि अचानक एक शख्स सुराका बिन जौशम ने आपको देख लिया। उसने आपको देखकर अपना घोड़ा दौड़ाया। घोड़े ने ठोकर खाई और गिर पड़ा, लेकिन वह फिर संभला और फिर हमला करने के लिए तैयार हुआ। अब जो आगे बढ़ा तो अल्लाह की कुदरत ने उसके घोड़े के पांव घुटनों तक जमीन में धंसा दिए। अब तो सुराका परेशान हो गया और समझ गया कि ये मामला दूसरा है। मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला ना कर सकूंगा और फौरन डरकर अपने आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया और अमान यानी कि हिफाजत की दरख्वास्त। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ कर दिया और अमान दे दी। यह भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा था। आपको तशरीफ लाने की खबर मदीने में पहले ही पहुंच चुकी थी और पूरा शहर आपकी तशरीफ आवरी का मुंतजर था। बच्चे और बड़े हर रोज सवेरे शहर से निकलकर बाहर जमा होते और दोपहर तक इंतजार करके लौट आते। आखिर एक दिन वो मुबारक घड़ी आ गई जिसके लिए यह लोग मुंतजर थे। दूर से आपके आने की अलामत देखकर सारा शहर तकबीर की आवाज़ों से गूंज उठा और हर मुंतजर दिल की कली खिल गई। मदीने से 3 मील के फासले पर एक मकाम है कबा। यहाँ अंसार के बहुत से खानदान आबाद थे। उनमें से अमर बिन औफ का खानदान सबसे मुमताज था और कुलसुम बिन अलहदम उसके अफसर थे। यहाँ सादत उनकी किस्मत में थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उनकी मेहमानी कबूल फरमाई और आपने कबा में उनके मकान पर कयाम फरमाया। हज़रत अली जो आपके रवाना होने के 3 दिन बाद चले थे, वह भी तशरीफ ले आए और यहाँ ही कयाम फरमाया। कबा में आपकी तशरीफ आवरी नबूवत के 13वें साल 8 माह रबीउल अव्वल मुताबिक 20 सितंबर 622 ईस्वी को हुई। कबा के कयाम में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला काम एक मस्जिद तामीर करना था। आपने अपने दस्ते मुबारक यानी हाथ से मस्जिद की बिना यानी बुनियाद डाली और दूसरे सहाबा के साथ मिलकर खुद उस मस्जिद की तामीर की। चंद रोज कबा में ठहरकर आप शहर मदीना की तरफ रवाना हुए। यह जुमे का दिन था। रास्ते में बनी सालिम के मोहल्ले में जोहर की नमाज का वक्त हो गया तो आपने सबसे पहले जुमा का खुतबा दिया और सबसे पहली जुमे की नमाज पढ़ाई। मदीने में दाखिले के वक्त हर जानिसार की आरजू थी कि मेहमानी का शर्फ उसके हिस्से में आए। हर कबीला सामने आकर अर्ज करता कि हुजूर यह घर है, यहाँ कयाम फरमाए। लोगों के शौक और ज़ौक का यह आलम था कि हर दिल में फर्शे राह था और हर जान कुर्बान होने के लिए बेचैन। मेजबानी का शर्फ किसे हासिल हो, यह एक ऐसा सवाल था जिसका फैसला आसान न था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ऊँटनी जिस मकान के सामने ठहर जाए वही इस खिदमत को अंजाम दे। चुनांचे यह शर्फ हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के हिस्से में आया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जहाँ अब मस्जिद नबवी है, इसके करीब उनका मकान था। यह मकान 2 मंजिला था। उन्होंने बाला खाना पेश किया, लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के आने जाने की सहूलियत की वजह से नीचे की मंजिल में रहना पसंद किया और अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनकी बीवी के हिस्से में ऊपर की मंजिल आई। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 महीने तक यहीं कयाम फरमाया। इसके बाद जब मस्जिद नबवी के करीब आपने कयाम के लिए हुजरे तामीर हो गए तो यहाँ मुस्तकिल हो गए। थोड़े ही दिनों के अंदर आपके खानदान के लोग भी मदीना चले आए।
مدینے میں قیام کے بعد سب سے پہلا اور ضروری کام ایک مسجد کی تعمیر تھا جہاں آپ نے قیام فرمایا۔ اس کے قریب ہی کچھ زمین افتادہ تھی جو 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان کو قیمت دے کر یہ زمین حاصل کی گئی اور مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ اس وقت بھی آپ مزدوروں کی طرح سب کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے اور پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے۔ یہ مسجد بہت ہی سادہ طریقے پر بنائی گئی تھی۔ کچی اینٹوں کی دیواریں، کھجور کی پتیوں کی چھت، کھجور کے تنوں کی ستون۔ اس مسجد کا قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا کیونکہ ابھی تک مسلمانوں کا قبلہ وہی تھا۔ پھر جب قبلہ کعبہ کی طرف ہو گیا تو مسجد بھی اسی نسبت سے ترمیم یعنی تبدیل کر دی گئی۔ مسجد کا فرش کچا تھا، بارش ہوتی تو مسجد میں کیچڑ ہو جاتی تھی۔ کچھ دنوں بعد پتھروں کا فرش بنا لیا گیا۔ مسجد میں ایک سرے پر ایک پٹا ہوا چبوترا تھا جسے صفہ کہتے تھے۔ یہ ان لوگوں کو ٹھہرنے کا مقام تھا جو اسلام لائے تھے لیکن ان کا کوئی گھر در نہ تھا۔ جب مسجد بن چکی تو اس کے قریب آپ نے ازواج محترم کے لیے حجرے بنوائے۔ یہ بھی کچی اینٹوں اور کھجور کی ٹاٹیوں سے بنے ہوئے تھے۔ یہ مکان 6-7 ہاتھ چوڑے اور 10 ہاتھ لمبے تھے۔ چھت اتنی اونچی تھی کہ آدمی کھڑا ہو تو چھت کو چھو لے۔ دروازوں پر کمبل کا پردہ ڈلا رہتا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کے قریب جو انصار رہتے تھے ان میں کھاتے پیتے لوگ آپ کی خدمت کے لیے کچھ دودھ بھیج دیا کرتے تھے، کبھی سالن اور کبھی کچھ اور۔ بس اسی پر بسر تھی۔ زندگی تنگی کے ساتھ بسر ہوتی تھی۔ مکے سے جو مسلمان گھر بار چھوڑ کر آئے تھے وہ تقریباً سبھی بے سر و سامان تھے۔ ان میں جو لوگ کھاتے پیتے تھے وہ بھی اپنا مال مکے سے نہیں لا سکے اور ان کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یوں ہی آنا پڑا۔ اگرچہ یہ سب مہاجر مدینے سے مسلمانوں یعنی انصار کے مہمان تھے لیکن بہرحال اب ان کے مستقل قیام کے بندوبست کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ یوں بھی یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے زندگی بسر کرنا پسند کرتے تھے۔ چنانچہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ختم ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن انصار کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ یہ مہاجر تمہارے بھائی ہیں۔ پھر آپ نے ایک شخص کو انصار میں سے ایک اور کو مہاجرین میں سے بلا کر فرمایا کہ آج سے تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ اس طرح سب مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا اور یہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے سچ مچ بھائی ہی کیا بھائی سے بھی کہیں زیادہ ایک دوسرے کے لیے رفیق بن گئے۔ انصار مہاجرین کو اپنے اپنے گھر لے گئے اور اپنی کل جائیداد اور سامان کا حساب ان کے سامنے رکھ دیا اور یہ کہہ دیا کہ آدھا تمہارا اور آدھا ہمارا۔ باغات کی آمدنی، کھیتی کی پیداوار، گھر کا سامان، مکان، جائیداد، غرض یا کی ہر چیز ان میں بھائیوں کی طرح تقسیم ہو گئی اور یہ بے گھر مہاجر سب کے سب اطمینان سے ہو گئے۔ ساتھ ہی بہت سے مہاجروں نے کاروبار بھی شروع کر دیا، دکانیں کھول لی اور دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ اس طرح مہاجروں کو بسانے کا کام انجام پایا اور اس طرح سے اطمینان حاصل ہوا۔